وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کا مکمل اور ان کے ہر پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک تعلیمی تربیتی سلسلہ شروع کریں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہو، اور وہ صرف بیان کے لیے نہ ہو، بلکہ اس سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر بھی کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کا بھی تذکرہ ہوتا چلا جائے. یہ ہمارے جو بچے ہیں، نئی نسل ہے، ان کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے کہ وہ کتابوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر مکمل سیرت کو یاد رکھ سکتے ہیں. اور ہم بڑوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے کہ ہم، ویسے قرآن اور حدیث آپ کی سیرت ہی ہوتا ہے، ہر بیان ہی، ہر جمعہ کا بیان ہی آپ کے بارے میں ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایسی ترتیب سے چلیں کہ جہاں پر ہم بات ختم کریں اگلے بیان میں وہیں سے شروع کر دیں. اس کے لیے آپ کو وقت پر آنا پڑے گا. تو ہم بغیر کسی تمہید کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر آخری جو دور ہے وہ ہم آج بیان کریں گے. آخری پنہ سمجھ لیں، آج بیان کیا جائے گا، آخری صفحہ. اس کے بعد ابتدا سے بات سمجھ میں آنے لگ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی توفیق دینے والا ہے، اللہ رب العزت ہمت دینے والا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمت دے کہ ہم مصروف ترین قسم کی یہ زندگی ہے جس میں ہزاروں فضولیات بھی ہیں، وہ سب کچھ نکال کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تفصیل سے پڑھیں اور پھر بیان کریں اور پھر ہمیں مکمل سننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. سیرت کا جو لفظ ہے عربی زبان کا ہے، سیرت. اردو میں اس کا مطلب ہے سفر. سارا یسیرو سے سفر کرنا. تو سیرت النبی کا مطلب یہ ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ہم سفر کر رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں لائف جرنی. زندگی کا سفر پورے کا پورا بیان ہو رہا ہے. اور آپ کی زندگی کا سفر جب بیان ہوگا اگلے بیانات سے، تو ابتدا سے پہلے دن کی پیدائش سے بیان نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے، دنیا کے اس وقت حالات کیا تھے، اور اس سے پہلے آپ کے خاندان اور آپ کے آباء و اجداد کے تذکرے سے بات شروع ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام تھے. تو ابراہیم علیہ السلام سے بات شروع کر کے عرب کے حالات، اور پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم چلیں گے. تو قدم بقدم کسی کی زندگی کے سفر کو پڑھنا سیرت کہلاتا ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے
کم از کم 50 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی زندگی کی پیروی کریں۔ تو پیروی کب کی جاتی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین مثال موجود ہے۔ تو آپ کی زندگی کی اتباع اور پیروی کب کی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے اسی وقت جب آپ کی سیرت کا علم ہمیں ہو اور آپ کی مکمل زندگی کا علم ہمیں ہو کہ آپ نے جو بھی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے آپ کی زندگی، تو وہ مکمل زندگی کب پتہ چلے گی؟ جب تک ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے ہمیں کیا فائدے ہوں گے، یہ ابتدا میں بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم عبادات کا ذکر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین اسلام کی عبادات کیا ہیں اور دین اسلام کے لیے عبادات کیسے کی جا سکتی ہیں، ان کے لیے وقت کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اسلام کے اخلاقی احکامات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ سچ جھوٹ کے بارے میں، کاروبار زندگی کے بارے میں، دیانت اور بددیانتی کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اخلاقیات کا اعلیٰ نمونہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ اگر ہم کسی جگہ کے بڑے ہیں اور اگر ہم کسی ملک کے لیڈر ہیں، کسی جماعت کے لیڈر ہیں، کسی مسجد مدرسے کے بڑے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں لیڈرشپ کے بارے میں معلومات ہوں گی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک بڑا رہنما اور لیڈر کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے، کیا کیا مسائل ان کے سامنے پیش آتے ہیں، اور پھر زندگی کے اندر وہ قدم اٹھائے تو پھر کیسے قدم اٹھائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی تھے، ایک گھر کے باپ تھے، اور آپ نے اپنے اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، ان کی تربیت کیسے کی، اور گھر کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کی زندگی کیسی گزرتی تھی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ شوہر بھی تھے اور آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ کیسی زندگی گزاری اور کس طرح کے معاملات اختیار کیے۔ اس سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر وہی معاملات اختیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی نہیں تھے، رسول تھے۔ وہ آپ پیغام لے کر آئے تھے، ایک بہت بڑا پیغام لے کر آئے تھے، اور وہ رسول جب ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ نہ بتائے لوگوں کو تو پھر اس کی رسالت کا پیغام محدود ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ صرف اگر ہمیں کتاب دینا مقصد ہوتا، اگر ہم اپنا پیغام دینا مقصد ہوتا کہ بس تمہیں اے لوگو دنیا کے تمہیں قرآن دے دی جائے، تو پھر ہم فرشتے کو بھی نازل کر دیتے، فرشتوں کو نازل کرتے اور وہ قرآن دے کر چلے جاتے۔ لیکن لوگ ان کو جھٹلاتے اور کہتے کہ اس قرآن کے اوپر عمل ناممکن ہے، یہ فرشتے نہ کماتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ زندگی کیسی گزارنی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تم ہی سے اے انسانوں، تمہارے اندر ہی سے ایک عظیم انسان جو شرف انسانیت ہیں، جو عظمت انسانیت ہیں، جو معراج انسانیت ہیں، لیکن ہیں انسان، ہیں بشر، اسی کو نازل فرمایا کہ وہ جو انسان ہوگا ظاہر ہے وہ کاروبار کرے گا، کھائے گا، پیے گا، عبادات کرے گا، شادی کرے گا، باپ بنے گا، وہ کیسی زندگی ہوگی، اسی کو سیرت النبی کہتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت النبی ضروری ہے، وگرنہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کا مکمل احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلیں، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس محبت کے اظہار کے لیے آپ کی زندگی کا طویل اور
ایتھینٹک اور گہرا مطالعہ ضروری ہے، اسی لیے سیرت کو بیان کیا جانا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ اب سوچیں کہ ہمارے لیے، اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے آپ سے محبت کا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، انسان ہے، دنیا کے اندر جب آتا ہے تو اس کے محبت کے پہلو ہوتے ہیں، ان کی رشتہ داری ہوتی ہے، اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ایک عظیم نقشہ بیان کیا جو ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اس نقشے میں بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں تمہارے پاس۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، ماں باپ، کیا پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پہلے نمبر پر اگر کسی سے محبت کرنی چاہیے تو وہ کون ہوتا ہے؟ ماں باپ۔ ماں باپ پہلے نمبر پر آتے ہیں، اور ہر شخص کا تعلق بنیادی طور پر بچپن ہی سے جب وہ دیکھتا ہے دنیا کے لوگوں کو، اس کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، جیسا بھی باپ ہو۔ لیکن بیٹی کی محبت باپ سے ہوتی ہے، بیٹے کی محبت باپ سے ہوتی ہے۔ ماں باپ یعنی آبا کے لفظ میں والدین کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے والدین، آگے ایک اور بات ہے لیکن ترتیب سنیں اور بڑی پیاری ہے، اور ابناؤکم، تمہاری اولادیں۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ آدمی کو جس سے گہرا تعلق ہوتا ہے وہ اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ بچے ہمیشہ اپنے اچھے لگتے ہیں، کہیں بھی چلے جائیں اپنے ہی بچے اچھے لگتے ہیں۔ وَإِخْوَانُكُمْ، اور اپنے بہن بھائی، یہ رشتہ جو ہے یہ کمزور نہیں ہوتا، بھائی بھائی ہوتا ہے، بھائی کا تعلق ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ نے جب قرآن میں فرمایا تو واقعی بھائی بھائی ہوتا ہے۔ جتنا بھی انسان بھائی سے ناراض ہو، جتنا بھی بول چال بند ہو، اور بیویوں کے آنے کے بعد بھائیوں میں بھائی پناہ نہیں رہتا، دور دور چلے جاتے ہیں، بول چال بند ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ بتائیں اچانک خبر آ جائے کہ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہسپتال میں ہے، تو کیا ہوگا؟ کون جائے گا؟ پڑوسی، اس کے جاننے والے کوئی نہیں، بھائی کھڑا ہوگا وہاں پر، کہے گا میرا خون لے لو، میرے سے پیسے لے لو، بس اس کو بچا لو۔ تو بھائی ہی کام آتا ہے۔ تو رشتے کے اندر تیسرا نمبر باپ، ماں باپ، اولاد، اور تیسرا نمبر بھائی۔ چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ازواجکم، اور اگر تمہاری بیویاں، اور عورتوں کے لیے لفظ کیا ہے؟ اگر تمہارے شوہر، کیونکہ زوج کا لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، تو اس کا ذکر بڑے بعد میں آتا ہے بیوی کا۔ اگر تمہاری بیویاں، پھر فرمایا عشیرتکم، تمہارا قبیلہ، خاندان، پانچویں نمبر پر، یہ تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور فرمایا کہ اموال اقترفتموہا، مال و دولت جو تم کماتے ہو، اگر یہ تمہیں پسند ہے۔ پتہ چلا بھائی بہن کے، میاں بیوی کے، بیٹے کے رشتوں میں سامنے مال کچھ نہیں ہوتا، مال کا نمبر بہت زیادہ آتا ہے۔ اصل میں رشتے تعلق ہوتے ہیں، یہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں، ان کے سامنے پھر مال کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہاری اولادیں، اور وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، تمہارا کاروبار، دکان، جس کے بارے میں تمہیں خدشہ رہتا ہے دل میں کم نہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں احب ومساکن ترضونها۔ آٹھویں نمبر پر فرمایا کہ گھر، بلڈنگ، پلاٹ جن کو تم بڑے پسند کرتے ہو، یہ آٹھوں چیزیں اگر تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے زیادہ پسند ہیں، تو تمہارا ایمان نہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی انہی چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ نہیں، اللہ رسول سے محبت ان سے بھی زیادہ ہونی ہے۔ اگر تمہیں ان سے زیادہ یہ چیزیں پسند ہیں تو تم پھر کسی عذاب کا انتظار کرو جو آئے گا، یعنی تمہارا ایمان مخدوش ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا ذریعہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا۔ میں نے گزشتہ بیان میں کہا تھا کہ آپ سیرت کو خرید کے گھر لے کے جائیں گے،
آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ ہے تو اپنے بچوں کو سیرت النبی کے پروگرام نکال کر دے دیں گے، آپ بیانات سنوائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی اور آئندہ آنے والی نسلوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ رہی ہے۔ سیرت النبی کے مطالعے سے ہماری اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی۔ تکالیف پیش آتی ہیں تو صبر کا حوصلہ آئے گا، غم دکھ کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ملے گا کہ ہم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تھا تو وہاں پر بھی یہ چیزیں آتی تھیں، وہ تو امام الانبیاء تھے، میں کس کھیت کی مولی ہوں، ہمیں حوصلہ ملے گا۔ یہ قرآن کریم میں پایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، میں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ جو نبیوں کی خبریں سناتے ہیں، یہ جو واقعات سناتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کے قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کے، کیوں سناتے ہیں؟ اب پتہ چلا کہ سیرت کا مطالعہ کیوں ہوتا ہے، کیوں سناتے ہیں سیرت؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے کہ آپ کے دل کو مضبوطی ملے گی۔ آپ کو جو پتھر پڑ رہے ہیں یہاں طائف میں، تو آپ کو جب مطالعہ کرنا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، تو پھر آپ کے دل کو حوصلہ ملے گا، دل میں مضبوطی پیدا ہوگی، مطلب امید پیدا ہوگی، اور آدمی امید والا ہو جائے گا اور مایوس زندگی نہیں گزارے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کا ایک فوری فائدہ یہ ہے، فوراً جو ہمیں فائدہ ملے گا کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر حوصلہ، امید اور اطمینان قلب پیدا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کی پوری زندگی دراصل ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کتابوں کی لائبریری نہیں تھی، کوئی بہت بڑی بلڈنگ نہیں تھی، مسجد اور مدرسے کی بہت بڑا علاقہ نہیں تھا، لاکھوں کروڑوں کی فوجیں نہیں تھی، انٹرنیٹ کے وسائل نہیں تھے، دور تک آواز پہنچانے کے ذریعے نہیں تھے، لیکن آپ کو ایک عظیم کامیابی ملی۔ اس کامیابی کے اندر آپ نے کس طرح قدم اٹھایا، کیا کیا، وہ معجزہ کیا تھا، اس معجزے کا آگے چل کے بیان ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ایک معجزہ ہے۔ آپ کا جو دعوت ہے نا، دعوت کا انداز، وہی اصل میں معجزہ تھا۔ آپ کا اخلاق جو تھا وہی اصل میں معجزہ تھا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو معجزات نہ دیے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے، لیکن اگر اللہ نے کوئی معجزہ نہ دیا ہوتا تو آپ کی زندگی جو ہے، ہول لائف، وہی دراصل ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور وہ زندہ معجزہ تھا جو آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کا بہت بڑا فائدہ جو ہم کو یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن دنیا کے حالات میں جب بڑے بڑے فرقے آپ کو نظر آئیں گے، جب بڑے بڑے گروپ نظر آتے ہیں، جہادی گروپ، فلاں گروپ، جن کی جد و جہد اور جن کی محنتوں کا نتیجہ 0 جمع 0 نکلتا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر تو 10-20 سالوں کے اندر ایک معجزہ اور ایک انقلاب آ گیا تھا۔ تم نے پاکستان بنے ہوئے 70 سال ہو گئے، الیکشن کے ذریعے اسلام نافذ نہیں کر سکے، کیا ہوا، کیا ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ وہ ناکامی کی وجہ پتہ چلے گی۔ تمام دنیا کے جتنے بھی گروپ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی تحریکیں ہیں، اور وہ تحریکیں اچھی ہوتی ہیں، محنت کرتے ہیں بیچارے، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مزید جھگڑے، مزید فساد، مزید فتنہ، مزید بربادی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلے گا کہ دوبارہ انقلاب ہم کیسے دنیا پر لائیں۔ یہ اس نقطے کو آپ نے پکڑنا ہے، بہت اہم ترین بات ہے کہ دنیا میں اسلام کو کامیاب کیسے کریں۔ یہ رستہ، یہ چابی، یہ ماسٹر کی جو ہے، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گی۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ نکلے گا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے جو چاروں طرف افراد تھے، جن کو صحابہ کہا گیا، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے خوش ہوں، ان کی زندگیوں کے بارے میں بھی محبت پیدا ہوگی۔ ابو بکر، عمر، طلحہ، عثمان، علی، کون سے، یہ کون جانے قربان کرتے تھے،
یہ کون مال قربان کرتے تھے؟ وہ دنیا کے عظیم ترین، پاکیزہ ترین، مقدس ترین ایک جماعت تھی، جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، میرے جو صحابہ کا دور ہے دنیا میں سب سے بہترین دور ہے، وہ سب سے اچھے لوگ تھے۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ سب سے اچھے لوگ تھے، جو ان کو بھی برا کہتے ہیں تو وہ دنیا میں بدترین لوگ ہیں۔ وہ لوگ برے ہیں، بدترین ہیں، جو ایک عظیم ترین صحابہ کی جماعت کو برا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے ہمیں ایک بہترین فائدہ یہ ملے گا کہ ہمیں قرآن کا علم، حدیث کا علم اور اس کا خلاصہ نظر آئے گا کہ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا ہے۔ غور سے سنیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو الفاظ منتخب کیے ہیں اس میں ادب نکلتا تھا۔ آپ کے صحابہ آپ کا ادب و احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ تو عزت رسول، ادب رسول کا ذرائع ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوں گے۔ قرآن کریم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ تو مالک ہے نا، خالق ہے، وہ جیسے چاہے کسی کو پکار سکتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت قرآن میں یا موسیٰ کہتا ہے، اے موسیٰ، اے ابراہیم، یا لوط، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لیکن یا محمد نہیں فرمائے، کبھی نہیں فرمائے۔ یہ کیسا پیارا ادب ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے پیغمبر، یا ایھا النبی، اے خبریں دینے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور اپنا پیغام پہنچائیے، یا ایھا المزمل۔ یہ ایک ادب ہے، نام میں ادب، نام کا ادب بھی، نام کا بھی ادب۔ میں پڑھ رہا تھا کہ اورنگزیب بادشاہ جو گزرا ہے ہندوستان کے اندر، اس کے اندر ہزاروں خامیاں ہوں گی، ہزاروں برائیاں ہوں گی، ہزاروں اچھائیاں ہوں گی، وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ان کے ایک خادم خاص ہیں، وہ ان کو بادشاہ، اور بہت بڑا بادشاہ تھا اورنگزیب، بہت عرصے تک حکومت کی دنیا پر، وہ انہیں بلایا کرتے تھے، اپنے خادم کو آواز دیتا تھا بادشاہ، حسن ادھر آؤ، باقاعدہ اس کا نام یہ تھا حسن۔ تو وہ خادم خاص جو تھے وہ پانی کا برتن لے کر وضو کرانے کے لیے اٹھا کر چلے جاتے تھے۔ بات سمجھے؟ وہ بادشاہ بلاتا تھا، آواز دیتا تھا اپنے حرم سے کہ حسن، تو وہاں ٹوٹی تو ہوتی نہیں تھی جس طرح ہم ہر گھر میں ٹوٹی کھولتے ہیں تو وضو کرتے ہیں۔ آج کل ہر بندہ بادشاہ ہے کہ گھر میں ٹوٹی کھولتا ہے پانی آ جاتا ہے، دوسری ٹوٹی کھولتا ہے گرم پانی آتا ہے، ایک میں ٹھنڈا پانی آتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی۔ تو بادشاہوں کو وہ سہولتیں تھیں کہ بادشاہوں کے پاس اوپر سے ان کے اوپر ہوا جھلنے والے خادم ہوتے تھے، پانی لے کر آنے والے خادم ہوتے تھے۔ تو حسن بھاگ کر پانی لاتا تھا وضو کرانے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کا وضو ٹوٹ گیا؟ تمہیں اس نے آواز دی حسن اور تم پانی لے کے جاتے ہو، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے اس لیے کہ جب ہمارا بادشاہ وضو میں ہوتا ہے تو مجھے کہتا ہے محمد حسن ادھر آؤ، اور جب وہ وضو میں نہیں ہوتا تو مجھے محمد نہیں کہتا، مجھے کہتا ہے حسن ادھر آؤ۔ ان کی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ ہے نا وہ ادا نہیں ہوتا جب وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ سوچیں کیسا ادب، کتنا گہرا ترین ادب ہے کہ وضو نہیں ہے تو محمد بولتے ہی نہیں تھے، تو خادم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جی وضو ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مجھے خالی حسن کہا، اور جب کہا محمد حسن تو اس کا مطلب ہے وہ وضو میں ہے، تو وہ جا کر پوچھتے تھے جی کیا چاہیے، کیا کام ہے۔ تو اللہ نے ادب کیا محمد کے لفظ کا، یا محمد نہیں کہا۔ اب میرے جیسا ایرا غیرا بندہ ہر جگہ پر یا محمد لکھ دیتا ہے، وضو ہے نہیں ہے، پاؤں منہ میں گٹکا ہے، کیا ہے، بس یا محمد یا۔ تو دیکھیں آپ اپنے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہو، لیکن ادب و احترام بھی ہوتا ہے نا، کہیں ادب کا تقاضے بھی کچھ ہوتے ہیں۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے ہمیں آپ کا ادب کا پتہ چلے گا، آپ سے ہمارے دل کے اندر احترام نکل کر سامنے آ جائے گا۔
اللہ رب العزت قرآن کریم میں آپ کی ایک ایک صفت کا، آپ کی ایک ایک بات کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آپ کے عقل و فہم کے بارے میں، ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ تمہارا نبی گمراہ نہیں ہے، غلط نہیں کہتا، وہ عظیم عقل و دانائی کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سچائی کے بارے میں سیرت بیان کرتا ہے کہ تمہارا نبی سچا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ، یہ نبی خود نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے پھر یہ بولتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور سینے کے بارے میں فرمایا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے دل کو کھول دیا، آپ کے دل میں علم، دانائی اور حکمت ڈال دی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی شان کا تذکرہ کیا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی شان کو، ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی بصیرت اور دانائی کا ذکر کیا کہ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ رب العزت نے آپ کی عالمگیر رحمت کا تذکرہ کیا۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ نبی جو ہیں یہ تو اہل ایمان کے ساتھ انتہائی رؤوف اور رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کا سیرت بیان کی، انک لعلی خلق عظیم، نام نہیں پکارا، آپ کے بارے میں تذکرہ فرماتے رہے، نام نہیں پکارا۔ یہ لفظ کا ادب ہوتا ہے، چناؤ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم یہ ساری چیزیں حاصل کریں، محبت، علم، دانائی، حکمت، آپ سے محبت کا اظہار، آپ کی سیرت پڑھ کے ہم اپنی زندگی کے اندر برداؤ، تبدیلی اور حوصلہ مندی، امید بہار، یہ سب چیزیں ہم آپ سے سیکھیں گے، تکلیفوں میں کیسے زندگی گزارنا۔ اب میں یہاں آ کر رک کر پھر وہی بات کرتا ہوں کہ اگر ہمیں آپ سے محبت ہے، اور ہے انشاءاللہ الحمدللہ، اور آپ کی زندگی کے بارے میں ہم مکمل دیکھنا سننا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی ابتدا سے بات سنیں، وگرنہ آپ کی مرضی ہے آپ آخر سے آ کر ایک دو بات سنیں اور پھر اگلے بیان میں آ کر کہیں اور سے بیان سنیں، تو سارے شروع میں آئیں گے تو شروع میں بات ہوگی تو پھر آپ کو مکمل آپ کی زندگی کا پتہ چلا جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری صفحہ ہم بیان کر رہے ہیں، آخری دور ہے۔ آپ نے 1,00,000 صحابہ کے ہمراہ، 1,00,000، کیا وہ دور تھا کہ جب آپ مکہ کے اندر ہی، مکہ کی پہاڑی پر کھڑے تھے، صفا کی پہاڑی پر، اور آپ لوگوں کو جمع کر رہے تھے، سنا ہے نا پچھلے بیان میں، لوگوں آؤ بات سنو، کوئی آپ کا ساتھی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے، اور آج جو ہے آپ 1,00,000 صحابہ کے ساتھ 10 ہجری میں 1,00,000 صحابہ، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، مرد اور عورتیں سب وہاں پر 10 ہجری کو جمع ہیں، اور آپ نے وہاں پر پیغام سیرت دیا۔ یہ پیغام سیرت ہے جو بیان ہو رہا ہے اب یہاں سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کا پیغام اور خلاصہ بیان کیا۔ آپ نے دنیا کو روشنی، امن، مساوات، اخلاقیات، غلاموں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، اور ایک دوسرے کے بارے میں کون اونچا کون نیچا، یہ ساری باتیں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بیان فرمائیں۔ آپ سمجھیں، اور یہ جو دنیا کی باتیں ہوتی ہیں کہ جمہوریت ہے اور سیکولرزم ہے، یہ جتنے بھی دنیا کے نظام ہیں، یہ سارے ایک مقام پر آ کر جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ دیتے ہیں، باتیں کر دیتے ہیں کہ مرد اور خواتین کو یکساں حقوق حاصل ہیں، لیکن قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ جو مساوات ہے عورتوں اور مردوں میں کس طرح کی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اسلام کے اندر دونوں مساوی ہیں، یہ عبادات میں دونوں مساوی ہیں، یہ حقوق میں دونوں مساوی ہیں، اور یہ لوگ اللہ رب العزت ان دونوں کو جنت دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کو کم ملے گی مرد کو زیادہ، ایسا نہیں ہوتا، یہ مساوات ہیں تعداد کے لحاظ سے، حقوق کے لحاظ سے، لیکن انتظام کے لحاظ سے مساوات جو دنیا سمجھتی ہے وہ بے وقوف ہے، انتظامی نہیں ہے۔ مینجمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں، ایک ہی صدر ہوتا ہے ملک کا، ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے نا کہ سبھی وزیر اعظم، ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا انتظام کے لحاظ سے حقوق برابر نہیں ہوتے کہ گھر کا سربراہ مرد ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے، یہ انتظامی فرق ہوتا ہے۔ ویسے تمام حقوق، انسان ہونے کا حقوق، مسلمان ہونے کا حقوق، آزادی کے حقوق، وہ برابر ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے بتایا کہ انتظام کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے، اور انتظام کے لحاظ سے دنیا کی ہر جگہ پر فیکٹری کا ایک ہی بڑا ہوتا ہے، باقی تو مزدور برابر نہیں ہوتے، کوئی چوکیدار ہوتا ہے، کوئی مزدور ہوتا ہے، کوئی مینیجر ہوتا ہے، یہ انتظامی فرق ہے۔
جو دنیا مانتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی انتظامی فرق بیان کیا کہ گھر کا مالک اور سربراہ عورت مرد ہے، اور مرد کے ہونے سے ہی گھر چلتا ہے، وگرنہ تبدیلی، بربادی اور تباہی سے دنیا دو چار ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب آپ نے جب اللہ رب العزت کا پہلا حکم نازل ہوا، قم فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ پہلا حکم ہے اور یہ پہلی سورت ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بارے میں آپ بیان سنیں گے جب وحی کا بیان آئے گا کہ وہ پہلی آیت ہے، سب سے پہلی آیت قرآن کی آپ پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن پہلی مکمل سورت آپ پر کون سی نازل ہوئی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ پوری سورت آپ کے اوپر پہلی نازل ہوئی، اور آپ نے صفا کی وادیوں میں تبلیغ شروع کی، لیکن آپ کو آگے سے جواب میں پتھر ملے۔ اب آپ طائف چلے جاتے ہیں، طائف میں آپ نے سنا اور پڑھا کہ آپ نے اپنا پیغام پیش کیا، لوگوں نے آپ کو زخمی کر دیا، یہ آپ کو وہاں سے ایک طرح سے دنیا کے ظاہری لحاظ سے آپ کو وہاں پر کیا ملا؟ شکست ملی۔ آپ مسلسل 10 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہاں لوگوں کی طرف سے پتھر، الزامات، دشمنی یہ سامنے آتی تھی۔ آپ دیکھیں، میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ انقلاب کیسے آتا ہے اور تبدیلی کیسے آتی ہے، اصل میں بات کہاں سے آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لوگ پتھر مار رہے ہیں، لوگ دشمنی کر رہے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور بیت اللہ میں کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے۔ آپ برداشت کر سکتے ہیں میں اس مسجد میں جاؤں؟ ہو سکتا ہے، کیسے میرے سامنے اتنے 360 بت بڑے ہوتے ہیں، میں تو نہیں جاتا بھائی، ہم اس کو توڑ دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، جلوس نکالیں گے، ہم گاڑیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، یہ ہمارے پاس طریقہ ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے کہا کہ حملہ کرو اور سب کو توڑ دو، نہیں، آپ صبر 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 صبر، آپ دعوت دے رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی برداشت ہے آپ کے اندر، اتنی بڑی برداشت دنیا میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اور وہ بیت اللہ کے اندر 360 بت ہیں، ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسلحہ اٹھائیں اور ہم دھماکے شروع کر دیتے ہیں، یہ علاج ہے۔ لیکن آپ سمجھیں کہ اس علاج سے نتیجہ نہیں نکلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کرو، اصبر فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ آپ کہیں سے احتجاجی کام نہ شروع کر دینا، آپ لڑائی نہ شروع کر دینا، آپ کیا کریں؟ دعوت دیں۔ اللہ اکبر، آپ دعوت دیں بس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل خلاصہ کیا ہے؟ دعوت دعوت دعوت۔ آپ اپنا پیغام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ یہ لوگ خود ہی اپنے ہاتھوں سے بت اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، ایک وقت آئے گا، اور وہ آیا، یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر اسلام نافذ کریں گے۔ آپ دعوت دیں، آپ لوگوں کو بدلتے نہیں، دعوت دیتے نہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہم اسلام نافذ کریں گے، نتیجہ نہیں نکلتا، ہار جاتے ہیں آپ شکست کھا جاتے ہیں، پھر آپ غمناک ہو جاتے ہیں، پھر آپ نا امید ہو جاتے ہیں، پھر نوجوان اسلحہ اٹھاتے ہیں کہ ہم اسلحے کے ذریعے ہم فتح کریں گے، پھر بھی مارے جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ آپ دعوت دیں، یہ رسول دعوت ہیں، یہ امت دعوت ہے۔ اب دنیا میں اللہ کا پیغام سنائیں، دیکھیں لوگ خود ہی آپ کے پیغام کو مانیں گے۔ آپ اپنا اخلاق دکھائیں، آپ اپنی ایمانداری تو دکھائیں، دینداری تو دکھائیں، لوگ آپ کے پیغام کو سنیں گے اور ماننا شروع ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور صبر دیکھیں، 1400 صحابہ کو لے کر تیار ہو کے اپنے ساتھ قربانی کے جانور لیے، حج کا سامان لیا، آپ مدینہ سے چلے، سفر کر کے حدیبیہ پہنچے، مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، نہیں جی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ نے حملہ کیا؟ نہیں کیا، آپ واپس چلے گئے۔ ہم کہیں گے کہ آپ شکست کھا گئے، لیکن نہیں، وہ شکست عظیم کامیابی کا دروازہ نکلا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک، ابھی بھی وقت ہے، تھوڑی اور دعوت دیتے ہیں، تھوڑا اور دعوت دیتے ہیں۔ تو آپ نے صرف ایک کام کیا اپنی پوری زندگی میں، آپ نے اپنے سفر میں، اپنے حضر میں، اپنی کاروباری زندگی میں، اپنے سیاسی معاملات میں،
ہر جگہ پر اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھایا. آپ نے دعوت دی, اکیلے تھے تب دعوت دی. آپ سنیں, اکیلے تھے مکہ میں, ساری قوم دشمن ہو رہی ہے, ایک چچا جو ہے محبت کرتا ہے, لیکن محبت کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاندان کی وجہ سے, یہ میرا بھتیجا ہے اس لیے محبت کرتا ہے, اور وہ آخری وقت میں ہے, سانسیں آخری چل رہی ہیں, تو بھتیجا جو امام الانبیاء ہے وہ آیا ہی دنیا میں دعوت دینے کے لیے, اس نے آخری منٹ کو بھی ضائع نہیں کیا, کان میں کہا چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, میں اللہ کے سامنے دلیل بیان کروں گا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ میرے کان میں پڑھا. اور وہاں سردار کھڑے ہیں کافروں کے, گھور رہے ہیں. چچا نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ, میں جانتا ہوں, ان دین محمد خیر الادیان, دنیا کے جتنے بھی دین ہیں سب سے زیادہ بہترین دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن لولا الملامۃ ولا الحذار مثبت, لوگ مجھے کہیں گے میرے مرنے کے بعد کہ یہ بات کا پکا نہیں تھا, ساری زندگی جس دین پہ رہا بس ڈر کے, آخر میں ڈر کے نا, ڈرنے کی وجہ سے اس نے ایمان قبول کر لیا, یہ لوگ مجھے تانا دیں گے, یہ کھڑے ہیں سب مجھے تانا دیتے ہیں. بس نہیں, آپ کو یقین تھا کہ سب سے سچا دین اللہ کا دین ہے, اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے, لیکن آپ کے چچا جہنم میں سامنے جا رہا, آپ غمگین ہو گئے, آپ پریشان ہو گئے, اور اس غم کے اندر اتنے پریشان ہوئے کہ اب اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا کہ نہیں, دیکھیں انک لا تہدی من احببت, آپ جس کو چاہیں مسلمان کریں, جس کو چاہیں کافر کریں, یہ آپ کا کام نہیں, یہ ہدایت دینا میرا کام, ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ اپنے صحابہ کے اندر ہیں, آپ کو پتہ چلا یہودی کا بیٹا ہے, بیمار ہے, نوجوان ہے, آپ اس کے گھر چلے گئے, اس کے حال چال پوچھا, پھر کہا کہ بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو, اور اس بچے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان. آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار, اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو آج کا پیغام سیرت جو ہم نے سنا اور سمجھا وہ صرف ایک نقطے پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ دعوت اسلام, دعوت توحید ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا